نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اس طرح کا عنوان دیا گیا ہے دلوں کی اصلاح. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور پھر اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاؤ، اور تم اس حال میں مسلمان ہو. مسلمان ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا ڈر بتایا ہے. اور پھر فرمایا رب العالمین نے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر جم جاؤ، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، آپس میں نہ بٹو، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور یاد کرو اس وقت کو، اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہے جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام کے درمیان قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جو صحابہ کرام پر کی تھی کہ اسلام سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دل میں ذرا برابر بھی تمہارے اندر خوف نہیں تھا، اور شراب تمہارے درمیان عام تھی، اور پھر برائی، ہر قسم کی برائی تمہارے درمیان عام تھی، اور تم جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور تمہارے دلوں کو جما دیا. یہ آیت تو صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی، لیکن قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہمارے دل بھی اسی طرح الٹ پلٹ تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قال اللہ قال رسول کے مطابق کیا ہے ہمارے دلوں کو جما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس حال میں صبح کی کہ تم بھائی بھائی بن گئے. اس طرح صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارگی قائم کر دی. وہ ایسی بھائی چارگی تھی کہ اپنے سگے بھائی سے زیادہ وہ ان مہاجرین صحابہ کرام کو ترجیح دیتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم آگ کے گڑھے کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تم کو بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے واضح آیتیں نازل کرتا ہے، شاید کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، شاید کہ تم راہ پا جاؤ. اسی موضوع کے تحت، عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی. دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے اور پھر سننے والوں کو بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسانی نفس کو بڑا عجیب بنایا ہے. یہ خواہشات کی آماج گاہ ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو خواہشات ہے، اس کی جو دلی خواہشات ہوتی ہے، اس کو خبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. خبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کو کیا ہے بند کر سکتی ہے. اور پھر ایک شاعر نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مگر نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. کہ انسان کی اتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خواہشیں انسان کی پوری ہو جائے، لیکن اسے ایک کے بعد دوسری خواہش لگاتار ستاتے رہتی ہے کہ اب یہ خواہش میری پوری ہو گئی، یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر میری امت میں کسی شخص کو یا کسی فرد کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے، احد پہاڑ جو بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے برابر اگر کسی کو سونا مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا، بلکہ یہ گمان کرے گا کہ مجھے ایک اور پہاڑ اس جیسا مل جائے، مجھے ایک اور پہاڑ اس جیسا مل جائے۔ جبکہ صحابہ اکرام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا، تو ان کے پاس جو کچھ آتا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا ہے پاک و صاف رکھا تھا۔ اسی لیے ہر طرح کی بری خواہشات، باغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں، یہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی طرف ابھارتا ہے۔ یہی دل ہے جس کو مرکز کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ سیدھا ہو جائے تو پھر کیا ہے آدمی کا پورا جسم سیدھا ہو جائے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو پھر آدمی کے سارے اعمال بگڑ جائیں گے، آدمی ہی بگڑ جائے گا۔ وہ ہے دل۔ دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل انسان کے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ سدھر جائے تو انسان پورا کا پورا سدھر جائے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو پھر انسان پورا کا پورا بگڑ جائے گا۔ اسی لیے یہی شہوت کے وقت حیوان جیسی حرکتیں کرتا ہے، یہی دل جب اس کے اندر خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں تو حیوان جیسی حرکتیں کرتا ہے، اور جب یہی دل جب غصے سے بھر جاتا ہے تو درندوں کی طرح اظہار وحشت کرتا ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو انسان کیا ہے حلال و حرام کی تمیز اس کے اندر کھو بیٹھتا ہے۔ یہی دل ہے جس کے اندر جب خواہشات پیدا ہو جائے، بھوک سے مراد انسان کے پیٹ بھرنے کی بھوک نہیں ہوتی، انسان کی کیا ہے خواہشات ہوتے ہیں، انسان کسی کو کیا ہے مال و دولت کی بھوک ہوتی ہے، کسی کو جاہ و منصب کی بھوک ہوتی ہے، ہر قسم کی طرح طرح کی جب بھوک اس کو لگ جاتی ہے تو اس میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر انسان کیا ہے اس میں سیر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب سیر ہو جاتا ہے ہر قسم سے مال و دولت سے، جاہ و منصب سے، ہر قسم کی آلائشوں سے جب انسان سیر ہو جاتا ہے تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے، بغاوت کرنے لگتا ہے اور متکبر ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو ساری آسائشیں مل جاتی ہے تو انسان کیا ہے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ بنائے، اپنے دل کو قال اللہ قال رسول اطیع اللہ اطیع رسول کے مطابق چلانے کے بجائے انسان متکبر ہو جاتا ہے، اور مصیبت کے وقت بے صبری کی طرح کیا ہے آہوزاری کرتا ہے۔ جب انسان کے اوپر کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو پھر بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب غرض یہ کہ انسان کا نفس کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا، ہر حال میں کیا ہے انسان کا نفس کسی نہ کسی کیا ہے طریقے سے کیا ہے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، لیکن اس کی اصلاح کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اور نفس کا تزکیہ کرنا ہی اصل کیا ہے دل کی حیات ہے۔ جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے وہ اصل دل کی حیات ہے، دل کی زندگی ہے۔ اسی کے مطابق ہم کچھ باتیں کریں گے کہ نفس کیا ہے۔ نفس انسانی بدن میں ایک ایسا چور ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے نہیں دیتا، اور نفس بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب اکبر ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا بڑا پردہ ہے کہ انسانی وجود کے لیے نفس اور شیطان دو ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیشہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے درمیان روکتی ہیں اور فطرت انسانی کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک تو نفس انسان کا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کو روکتا ہے، اور جب شیطان آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی ہوا تو اس نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی اولاد آدم کی دشمنی اور اس کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ نفس شیطان کا قدیمی ہتھیار ہے، بہت پرانا ہتھیار ہے۔ نفس کیا ہے ان شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ بنی آدم کے وجود میں نفس کے اسی مورچے سے زہر پھیلاتا رہتا ہے، زہر پھیلا کر اور انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہی نفس شیطان کے اثر سے نکل کر بنی آدم کے کنٹرول میں آ جائے تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو بڑا پردہ ہے اس پردے کو وہ پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تزکیے کا
معنی ہے کہ کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا، پاک کرنا، اور اس کو نشو و نما بنانا اور اس کو پروان چڑھانا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی مفہوم نفس کو غلط رجحانات، غلط خیالات، غلط میلانات سے موڑ کر نیکی اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈال دینا ہے اور اس کو کمال درجے کو پہنچانے کے لائق بنانا ہے۔ گویا وہ اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنے کو اصطلاح میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے دو پہلو ہیں۔ اس کا ایک مطلب گناہوں کو دور کرنا اور ان کی صفائی کرنا ہے، کیونکہ انسان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، کہ بنی آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنا تزکیہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صفائی کے بعد انسان کیا ہے، گناہ کرتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کو معاف کر دے گا اور توبہ کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو اس کے بعد کیا ہے، نیکی اور اچھے اعمال کی اس وقت بنیاد رکھنا چاہیے اور انہیں نشو و نما دینا چاہیے۔ نفس سے مراد انسانی ذات یا شخصیت ہے، چنانچہ تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہوا کہ انسانی شخصیت میں سے برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا ہے۔ نفس انسانی کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ نفس مطمئنہ، جو انسان کا نفس ہوتا ہے ہر حال میں مطمئن یعنی نیکی پر قائم رہنے والا نفس ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس، اے مطمئن نفس، ارجعی، لوٹ جا تیرے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اور فادخلی فی عبادی، اور تو میرے ان بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا، عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس مطمئنہ جو انسان کو اطاعت الہی، اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی فکر میں انسان کو مطمئن رکھتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے، اور خواہشات کی کشمکش اور گناہوں کے خطرات سے انسان کو دور رکھتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، گناہوں پر ملامت کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے کہ جو تو یہ کام کر رہا ہے، جس کام کے بارے میں تو نے سوچ رکھا ہے یہ بہت ہی برا کام ہے، اس سے باز آ جا، اس طرح کا کام مت کر، اور یہ کام بہت برا تھا جو تم نے کیا۔ بسا اوقات انسان وہ کام کر گزرتا ہے تو اس وقت بھی وہ نفس ملامت کرتا ہے کہ تو نے جو یہ کام کیا ہے برا کیا ہے، لہذا اب سدھر جا، اور تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا اللہ کے سامنے نادم ہو کر توبہ وغیرہ کر لے۔ تیسرا نفس ہوتا ہے نفس امارہ، اس کا کام ہے گناہوں پر ابھارنے والا نفس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت آیت کریمہ تلاوت کی جب آپ کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے برے نفس سے بچا لیا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی اس برائی میں جو اس عورت نے مجھے دی تھی اس برائی میں مبتلا ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر غالب رہی تو مجھے نفس امارہ پر کیا ہے فوقیت حاصل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس امارہ وہ ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے اور وہ انسان کو بری خواہشات، برے کاموں کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا رہے۔ سامعین محترم، نفس کی الگ الگ 3 قسمیں نہیں بلکہ ایک ہی نفس کی مختلف کیفیات و صفات ہیں۔ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں تم جانچنا چاہتے ہو یہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔
اگر تم دیکھو کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، اگر تم دیکھو کہ وہ برے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے تو پھر آدمی کے برے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ہم ظاہری طور پر فیصلہ کرنے والے ہیں، دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے کی مثال دیتے ہوئے کہ اگر انسان کسی عطر والے سے دوستی کر لے اور عطر والے کی دکان میں بیٹھا کرے، اگرچہ کہ وہ اس سے عطر نہ خریدے، لیکن وہ جو لوگوں کو عطر بتاتا ہے، خوشبو بانٹتا ہے، اس کی وجہ سے یا تو اس کے جسم میں خوشبو آ جائے گی یا پھر وہ دوسروں کو لگاتے لگاتے اسے بھی کچھ عطر دے دے گا، لگا دے گا، یا اسے کوئی ہدیہ دے دے گا۔ تو اس طرح اچھے آدمی کی مثال یہ ہے کہ وہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس برے آدمی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت وہ ہے کہ تم آگ کی بھٹی والے سے دوستی کر لو، وہ لوہے کو آگ پہ تپاتا ہے، لیکن وہ تمہارا بھلا کتنا ہی مخلص دوست کیوں نہ ہو، لیکن اس آگ سے اٹھنے والے دھوئے کو وہ تمہارے کپڑوں سے نہیں بچائے گا، اور اسی طرح اس سے اٹھنے والی چنگاری تمہارے جسم پر آ کر لگے گی تو وہ چنگاری سے بھی تمہارے جسم کو نہیں بچائے گا۔ یہ برے دوست کی مثال ہے۔ تو اسی طرح نفس انسانی بھی وہی ہے کہ انسان کی جو نفس کی کیفیات بدلتی ہے، نفس کی کیفیت انسان کی بدلتی ہے، اگر وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ نفس لوامہ، پھر لوامہ سے مطمئنہ کی طرف جاتا ہے، اگر وہ بری صحبت اختیار کرتا ہے تو برے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ بری صحبتوں میں جاتا ہے تو پھر نفس لوامہ اس پر غالب نہیں آتا، بلکہ یہ نفس لوامہ پر غالب آ جاتا ہے اور نفس امارہ کے کام، گناہوں کے کام کرنے لگتا ہے۔ یہی اصل مرکز ہے۔ چنانچہ نفس امارہ ہر نفس کی ذاتی صفت ہے جو شہوت و غضب کے وقت عقل و شرع کے حکم پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ انسان کو اگر نفس امارہ برائی پر ابھارے، شہوت کے وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، غصے کے وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے۔ اور آج کل تو معاملہ بالکل برعکس ہے کہ انسان کیا ہے، صرف گھور کے دیکھنے پر انسان کی جان لے رہا ہے، ہاں چند روپیوں کے عوض ایک انسان کی جان لے رہا ہے، اور بالکل اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، اور لوامہ ہونا پہ ہر نفس کی صفت ہے۔ جس وقت وہ عقل و شرع کی طرف توجہ کرتا ہے، انسان نیک صحبتوں کا اختیار کرتا ہے، تو نیک دلوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، اور خیر و شر کے درمیان یہ نفس کیا ہے، پہچان کراتا ہے۔ اور مطمئنہ بھی ہر نفس کی صفت ہے، مگر یہ صفت اور کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کیا ہے اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے دل کو اطیع اللہ اطیع رسول کے مطابق چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کیا ہے، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اس کا پیر بن جاتا ہے جس کی طرف چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب اس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اس سے لگ جاتی ہے، تو پھر انسان برائی سے اپنے آنکھوں سے برائی دیکھنا بند کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے برائی کرنا بند کر دیتا ہے، اپنے پیروں سے برائی کی طرف کیا ہے چل کر جانا بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے نگاہوں کو محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر اور شر کا شعور رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اب اور تمہارے لیے آزادی ہے۔ اگر تم میری بندگی کرو گے، خیر کا راستہ اپناؤ گے تو تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور اگر تم میری بندگی نہ کرو گے، برائی کا راستہ اختیار کرو گے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے کنٹرول میں ہے۔ اگر برائی کی راہ اپناؤ گے تو پھر تمہارے لیے جہنم کا گڑھا تیار ہے۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دے دیا کہ تمہارے درمیان، تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو تم خیر کو اپناؤ گے تو خیر کا بدلہ جنت ہے، یا تم شر کو اپناؤ گے تو شر کا بدلہ جہنم ہے۔ اور یاد کرو کہ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر
جنت کی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اس اہتمام کے باوجود انسان اکثر گناہوں کی غلاظت میں ملوث ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی آلودگی کے ساتھ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو جنت میں نہیں حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ گناہوں کی صفائی کا عمل دنیا کی زندگی سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے آخرت میں منتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس مقصد سے بھیجا ہے، اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھے۔ انسان جب اس مقصد کو یاد رکھے گا تو اس کا دل کیا ہے، پاک و صاف رہے گا۔ وہ اپنے باپ کے دشمن کو بھی معاف کرے گا، خود کے دشمن کو بھی معاف کرے گا، اور اپنے بھائی کو بھائی سمجھے گا۔ سامعین محترم، تزکیہ نفس دیکھنے میں تو ایک سادہ سا عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو انتہائی مشکل کام ہے، لیکن یہی دین کا مقصود ہے، دین کا مقصد ہے، اور اسی عمل میں کامیابی کا نتیجہ جنت کی ہمیشہ والی نعمتوں کی شکل میں نکلے گا، جبکہ اس میں ناکامی انسان کو جہنم کی گڑھے کی طرف لے جائے گی۔ تزکیہ نفس کی اسی اہمیت کی بنا پر قرآن نے اسے براہ راست موضوع بنایا ہے۔ گناہوں سے پاک لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پسند ہیں، جو اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھتے ہیں، اپنے دل کو پاک و صاف رکھتے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ کو پاک لوگ ہی پسند ہیں، اور یہ پاکی ظاہری بھی ہو سکتی ہے، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ یہ پاکی ایمان کی بھی ہے اور عمل کی بھی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو عقیدے کی نجاست اور نفاق کی گندگی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی مسجد کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈھانے کا حکم دیا اور اپنا فیصلہ ہر لحاظ سے پاک رہنے والے مومنوں کے حق میں سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس میں محاذ آرائی کریں گے، مسلمانوں کے خلاف اس میں چالیں چلیں گے، مسلمانوں کے خلاف اس میں میٹنگیں کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کا نام دے کے فرمایا کہ اے نبی، آپ اس مسجد میں ہرگز قدم نہ رکھنا جس مسجد کی بنیاد ہی کیا ہے، اسلام کے خلاف رکھی گئی ہو، اس کی بنیاد۔ لہٰذا اے نبی، آپ اس مسجد زرار میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، اور وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، بنیاد زیادہ مستحق ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے دل کو کیا ہے، نفاق کی گندگی سے پاک رکھنا چاہیے۔ نفاق کے بارے میں، منافق کے بارے میں ہم لوگوں نے بارہا دروس سنے ہوں گے۔ منافق کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میرے قوم کے منافقوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اذا حدث کذب، کہ منافق یہ ہے کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ واذا خاصم فجر، جب کسی سے بحث و تکرار ہو جائے تو گالی گلوچ پہ آ جائے۔ تو علماء کرام نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ اگر یہ چاروں چیزیں کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ پورے طریقے سے منافق ہو گیا۔ اگر ان میں سے ایک صفت کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی کیفیت ہے، اگر وہ اس کو پاک کر لیتا ہے تو پھر نفاق سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا، جہاں سے آگ سلگے گی وہاں پر منافقین کو رکھا جائے گا، کیونکہ وہ مسجد میں تو آتے ہیں، نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل پاک و صاف نہیں رہتے۔ اور تزکیے کا کمال اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پاکی حاصل کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ آلائشیں، کچھ آسائشیں اس کے دامن میں رہ جاتی ہے۔ یہ کامل تزکیہ عطا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ نیز تزکیہ کرنے والوں کو اس تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اب کوئی بہت بڑے بزرگ بن بیٹھے ہیں۔ یہ رویہ خود تزکیے کے خلاف ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پارسا ہوں، میں بہت بڑا کیا ہے دل والا ہوں، کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں برائی نہیں ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک صحابی آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول فرمایا
کہ جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں شخص جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں شخص جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی غالباً عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑا تعجب کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بھی اس آدمی کو جنت کی بشارت دیے، تو لہٰذا انہوں نے وہ صحابی کے گھر کا رخ کیا اور ان کے گھر جانے کے بعد دستک دی اور پوچھا کہ میں اپنے والد سے تھوڑا جھگڑ کے آیا ہوں، لہٰذا آپ کے پاس رہنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام بڑے کھلے دل کے مالک تھے، لہٰذا وہ جان پہچان نہیں، بلکہ اگر کوئی مسافر آتا تو اس کو 3 دن تک اپنے پاس بغیر کسی مطلب پوچھے بغیر اس کو رکھتے اور ان کا کیا ہے بڑی مہمان نوازی کرتے۔ تو لہٰذا وہ بھی 3 دن کے لیے مہمان بن گئے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی خاص عمل نہیں کر رہے ہیں، چلو بھائی روزے رکھ رہے ہیں نفل، یا پھر راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوں، بالکل عام زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح تہجد کا اہتمام کرنا ہے تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی خاص عمل ان کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا۔ تو آخر چوتھے دن انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ تمہارے بارے میں کہ تم کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور میں تمہارے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی خاص عمل میں تمہارے اندر محسوس نہیں کیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب اپنے بستر پر آتا ہوں، جب اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں تو میں کسی مومن کے بارے میں اپنے دل میں کیا ہے رائے کے دانے کے برابر بھی کیا ہے تکبر نہیں رکھتا، اس کے بارے میں کیا ہے کینہ نہیں رکھتا، اس کے بارے میں کیا ہے گھمنڈ نہیں رکھتا، لہٰذا اپنے دل کو تمام مسلمانوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر سوتا ہوں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ غالباً کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا ہم جب بستروں پر آتے ہیں تو پورا ہمارے سامنے شجرا رہتا ہے کہ فلاں وقت مجھے یہ کام کیا تھا، جب موقع ملے گا تو مجھے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، موقع ملے گا تو مجھے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ میری کیا ہے دشمنی ہے، یہ عداوت ہے، ساری چیزیں کیا ہے ہم اپنے دل میں رکھ کر سوتے ہیں، اور پھر ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، اپنے دل کو پاک کریں گے، تو پھر اس پاکی کا نتیجہ کیا ہے جنت ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اگر کوئی انسان شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کی کیا ہے حکم مانے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے اسے فحش برائی کا حکم دے گا، بدکاری کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کو شیطان کل قیامت کے دن میدان محشر میں کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سنو آج تم میرے اوپر ملامت مت کرو، آج تم کیا ہے مجھے ملامت مت کرو، تم اپنے آپ پر ملامت کرو، میں تمہیں بلایا تھا، تمہارا کام تھا اس سے بچنا، تم کیوں میری بات مان لیے، اور تم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سچی تھی، اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر تم نے میری بات مانی، سنو میں تمہیں دعوت نہیں دی لیکن تم خود اس گڑھے میں آ کر گرے ہیں۔ لہٰذا تزکیہ کرنا پیغمبروں کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کئی اہتمام کیے۔ ایک تو نفس لوامہ یا ضمیر انسان کے اندر رکھ دیا جو ہر گناہ کرنے پر اسے کچوکے لگاتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ سن یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ برا کام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ زیادہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ تو اس کے لیے تیار ہے کہ اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ سے آخری نبی کی بعثت کی درخواست کی تو پیغمبر کی آمد کا اور ایک اہم مقصد یہی بیان کیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے پروردگار
ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کر کے سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے۔ بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کا نتیجہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ رب العالمین نے تزکیہ نفس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ان کا بنیادی مقصد لوگوں کو گناہوں سے دور کرنا ہی بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت میں غور کیا جائے تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے 3 فرائض میں بیان کیے کہ پہلا کام یہ کہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، دوسرا کام یہ کہ ہمارے دلوں کو پاک کرنا، تیسرا کام یہ کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ لیکن اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو اصل کام تزکیہ یعنی پاک کرنا ہی ہے۔ اسی کے لیے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تاکہ انسان سنے، اس پر اثر انداز ہو اور اس کے دلوں کی اصلاح ہو، اس کے دل پاک ہو، اس کا نفس پاک ہو۔ شریعت اس فلسفے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب یہ تزکیہ کا کام شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کو صراط مستقیم مل جاتی ہے اور وہ راہ راست پر آ کر گمراہی سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی آیت میں فرمایا سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کے نفس کو پاک کرتا ہے اور اس کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تزکیہ نفس کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کا حصول تزکیے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی کو تزکیے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، شرط رکھ دیا ہے کہ جو اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، پاکیزگی اختیار کی۔ اور تزکیہ نفس جنت میں داخلے کی شرط ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو ہر طرح کے گناہوں اور لغزشوں سے، کوتاہیوں سے پاک کرنے کی کوشش ہو، یعنی جنت کی شہریت کے لیے تزکیے کا حصول لازمی ہے۔ آج انسان کیا ہے، آسٹریلیا، امریکہ میں شہریت حاصل کرنے، PR حاصل کرنے کے لیے کیسی کوششیں کرتا ہے، کیسے کیا ہے چالیں چلتا ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں اسے جنت کا PR ہونا چاہیے۔ جنت کا PR ملنا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کی شرط لگا دی کہ اس کو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا اور برائیوں سے بچنا پڑے گا، اپنے نفس کو اطیع اللہ اطیع رسول کے مطابق چلانا پڑے گا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سدا بہار کی باغات میں داخل ہوگا جس میں نہریں بہہ رہی ہوگی، جس میں ایسی شراب ہوگی جو انسان کی عقل کو کیا ہے، عقل کو وہ نہیں کرے گی، پاگل نہیں کرے گی۔ جب انسان دنیا کی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو بہن کہنے لگ جاتا ہے، اور جنت کی شراب ایسی ہوگی جو اس کو کیا ہے مزہ دے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے، جزا ہے، بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، خود کو پاک کیا، گناہوں سے پاک کیا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے
8 قسمیں کھائیں۔ 8 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقوی کا اصل مرکز دل ہے، اور دل جب اس کا پاک ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے دل کو پاک نہیں کرتا نامراد ہو جائے گا جس سے آلودہ کیا۔ یہی مضمون ایک اور آیت میں بھی بیان ہوا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تزکیے میں ناکامی انجام جہنم ہے۔ آخرت میں اگر انسان گناہوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو لیکن اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو دور کر کے اسے پاک کر دیتے اور جنت میں داخلے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ظاہری و باطنی وجود کو گناہوں کی آلودگی میں رکھا، اسی حالت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے، ان کی آلودگی کو پاک کرنے سے اللہ تعالیٰ صاف انکار کر دے گا۔ اسے علم ہوتا ہے کہ تزکیے کی ابتدا انسان کا اپنا عمل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی نجاست میں لتھڑے ہوئے، ملے ہوئے اور دنیا کے عوض آخرت کو داؤ پر لگانے والے انسانوں کو اللہ نے پاک کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، اپنی قسموں کو تھوڑی قیمتوں کی عوض بیچ دیتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں وہ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں، اور وہ اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ محاسبہ نفس کا تزکیہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے بالکل مختصر طور پر رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں، ان احادیث جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دعا یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اسے پاکیزہ بنا دے، اور تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا والی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود نفس کو مذموم اور بری صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اس دعا کے لیے وہ الفاظ سب سے بہتر ہیں جو احادیث میں ثابت ہیں۔ اور ایک دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت و بندگی کی طرف پھیر دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ڈر ہے آپ کو کہ آپ اس طرح کی دعا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی الہی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بندے کا دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو ہدایت سے گمراہی کی طرف پھیر دے یا گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیر دے۔ لہٰذا ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور محاسب نفس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اعتراف جرم انسان کو ہو اور وہ ہمیشہ اپنے گناہوں پر نادم رہے، جس طرح صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ان سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا تو اپنی زندگی کے آخری وقت تک اس گناہوں کو یاد کرتے کہ فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما۔ خود آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا، آدم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، اے رب العالمین میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، بنی آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ اس حدیث مبارک
مبارکہ کے رو سے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اعتراف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا پڑے گا، کیونکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے گناہگار سمجھیں گے، اور رب تعالیٰ کے ہاں ہماری جو توبہ ہوگی وہ سچی توبہ ہوگی، اور اپنا تزکیہ کریں گے، اور جب اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات دیں گے۔ اور جواب دہی کا انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ تزکیہ نفس میں بہت اہم بات ہے کہ ہمیں ہر دم کیا ہے، ہر قدم پہ ہم کے جواب دہی کا احساس ہو، ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم گناہوں میں زندگی گزاروں گا تو قیامت کے روز رب العالمین کی عدالت میں مجھے اس کی بابت سوال کیا جائے گا، اور اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جو آخری بچہ پیدا ہوگا اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھ سے سوال ہوگا۔ اسے جب اس بات کا احساس ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں زندگی گزارنے پر میری پکڑ ہو سکتی ہے، جب ہمیں جواب دہی کا احساس ہوگا تب ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، اور جب ہمارے لیے تزکیہ کرنا آسان ہوگا۔ بھائیوں، جب ہمیں اس بات پر یقین ہو کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم زبان کے گناہ کریں گے تو زبان بول کر ہمارے زبان والے گناہ بتا دے گی، اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے کانوں کے گناہ کریں گے تو ہمارے کان روز قیامت بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور وہ گناہ بتا دیں گے۔ اسی طرح ہمارے جسم کا ہر عضو رب تعالیٰ کے یہاں بول بول کر ہماری شکایت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بلا شبہ کان، آنکھ اور دل، یہ تین چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک بال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ ساری نعمتیں کل قیامت کے دن جواب دیں گے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ انسان کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے بھی انسان کے اپنے دل کا تزکیہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ ہماری موت برحق ہے، 60-70 سال جو جتنی بھی اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی لکھی ہے، 50 ہو 40 ہو، اس کے بعد انسان کیا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے، اور آنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس کے جانے کا بھی وقت متعین نہیں ہے، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، اور انسان یہاں دنیا سے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے اور سوچے کہ وہ گناہ کے قریب بھی جا سکے گا، اور گناہ کر لے تو فوراً توبہ کر کے اپنا تزکیہ کر لے گا۔ معروف قرخی کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ نے اسے فرمایا کہ ظہر ہمارے ساتھ پڑھو۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی تو عصر آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گا۔ معروف قرخی فرماتے ہیں گویا تو یہ امید رکھتا ہے کہ تو عصر تک زندہ رہے گا، ہم اتنی لمبی امیدیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی پناہ، ہمارے دلوں میں کتنے خیالات، کیسے ہمارے دل کیا ہے، دل و دماغ پلاننگ کرتے ہیں کہ فلاں سے میرے پاس فلاں چیز آ جائے گی تو میں ایسے کام کروں گا، جبکہ معروف خلقی اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ تجھے امید ہے کہ تو عصر تک زندہ رہے گا، اور ہم کتنی لمبی امیدیں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، تبھی جا کے ہم اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن کو یاد رکھیں کہ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اسے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، میرے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کے حساب سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر مجھے میرے اعمال کے بدلے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ اگر ساری باتوں پر انسان کا کامل ایمان ہو تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور کبھی تزکیہ نفس میں غفلت سے کام نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ عدی بن ارطاط رحمہ اللہ کے نام میں خط لکھا، اے عدی، اللہ سے ڈرو اور یوم قیامت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھیر دیے جائیں گے، مخلوقات گروہ میں تقسیم ہو جائیں گی، ایک گروہ جنت میں جائے گا، دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا، اور تزکیے کے واقعات بے شمار ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اس بات کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے، ایسے کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ ایک یہ ہے کہ تو اپنے دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی زبان اور دو پیروں کے درمیان، دو ٹانگوں کے درمیان رہنے والی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیونکہ بسا اوقات انسان اور اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، جو زیادہ جتنی زبان کھولے گا اس کے بعد پھر اس کا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور کہ اللہ آپ سے درگزر فرمائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقیناً اس نے مجھے مشکلات میں ڈال رکھا ہے۔ زبان کو کھینچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان ھذا اوردنی الموارد، کہ یقیناً اس نے مجھے مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ یہ سوچنے کا انداز تھا۔ اسی طرح حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ دوڑے جا رہے تھے، راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نافق حنظلہ منافق ہو گیا، اور تم جانتے ہو منافقین کا انجام جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں رہے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حنظلہ کیسے تم منافق ہو گئے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنے سامنے پاتے ہیں اور اس کے پناہ کی ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں رہتی اور دوہری کیفیت رکھنے والا منافق ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا میرے اندر بھی یہ دو کیفیت آ گئی، لہذا میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حال تو ہمارا بھی ہے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر یہ کیفیات ہیں کہ جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، بلکہ اگر وہ کیفیت جو تمہاری میری مجلس میں بیٹھے وقت ہوتی وہی کیفیت تمہاری گھر میں اور کاروبار کے وقت ہوتی تو پھر فرشتے تم سے سلام کرتے، تمہارے راستوں میں تمہارے بستروں میں تم سے ملا مصافحہ کرتے۔ لہذا حنظلہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یہ انسان کی بشری تقاضے کے تحت ہوتا ہے۔ لہذا باتیں بہت ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں میدان محشر کی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے۔ رب العالمین عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور حوض کوثر پینے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔